جیے سن جیے لطیف اسی جے مواسی سفر میں او ساتھی تماڑی دا منزل پنجا ڈھول ڈھاٹی تماڑی دا منزل پنجا ڈھول ڈھاٹی۔ میں یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو لائی ہوں آپ کے پاس، ایک اپیل لائی ہوں۔ اب مجھے آپ اپنی بہن سمجھیں، ماں سمجھیں، بیٹی سمجھیں۔ آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے ہمیشہ آپ لوگوں نے عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے، اور میں اپنی خوش نصیبی بھی یہ سمجھتی ہوں، لیکن کچھ ٹائم سے میں بہت ڈسٹرب رہی ہوں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے بہت سارے ٹائم سے کافی وقت ہو گیا ہے، تقریباً اس کو 8-9 مہینے کہیں، سال کہیں ہونے کو ہے، میرے ساتھ ایک عجیب سی واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک مجھے دھمکیاں ملنا اور مجھے تھریٹ کرنا الگ الگ نمبر سے، اور اس میں ایک بات عجیب تھی کہ جس نمبر سے مجھے میسج آتا تھا یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی، تقریباً وہ نمبر باہر کے شو ہوتے تھے۔ پہلے جب میں نے چیک کیا، جو شروع میں یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو وہ نمبر مجھے ملائیشیا کا ملا، کیونکہ وہ جو یوز کرتے ہیں بندے آگے سے، وہ نمبر ملائیشیا کا تھا۔ پھر کچھ پاکستانی نمبر تھے جو وہ واٹس ایپ پہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر اچانک جیسے سلسلہ کنٹینیو ہمارا چلا، تو وہ نمبر جو میرے پاس شو ہوا، وہ نمبر تھا سعودی عرب کا۔ یہ پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بہت پریشان رہی ہوں کافی ٹائم۔ ظاہر یہ میں ایک ماں بھی ہوں، میں بیوی بھی ہوں، تو مجھے کافی ڈسٹربن رہا، میرے گھر پہ کافی اثر ہوا ہے ان چیزوں کا۔ وہ چیزیں اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن مجھے تقریباً کافی ٹائم سے مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے۔ تنگ کیوں کیا جا رہا ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ مجھے کچھ نہیں پتا کیوں میں تنگ ہو رہی ہوں، کس وجہ سے ہو رہی ہوں، ایشو کیا ہے۔ کبھی مجھ پہ لگتا ہے کوئی الزام، کبھی مجھ پہ لگتا ہے کوئی الزام۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں تو وہ آپ الزام شو بھی کریں کہ بھائی آپ یہ ہو وہ ہو، جو بھی ہے آپ بتائیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، دکھ تب ہوا جب ان لوگوں نے سندھی جو قوم پرست تنظیمیں ہیں ان کا نام استعمال کرنا شروع کیا۔ میں ایک عجیب میری ایک فیلنگ تھی، میری شوق بھی ہوئی، اور مجھے دکھ بھی ہوا، اور مجھے غصہ بھی تھا، شدید غصہ تھا کہ جو لوگ قسم کھاتے ہیں اس دھرتی کی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس دھرتی کے رکھوالے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سر، اپنا سب کچھ دے دیں گے، اور دے بھی دیا ہے۔ کافی ہمارے لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے، وہ بیچارے وہاں کس قسم کی لائف جی رہے ہیں، کیسی زندگی جی رہے ہیں، اس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آپ اچھے خاصے لیڈرز کا نام یوز کرو۔ آپ سوچیں، مجھے میسج آتے ہیں کہ میں فلاں بندہ بات کر رہا ہوں۔ سرپرائز! مجھے خود انٹرسٹ تھا کہ آیا وہ بندہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے یا نہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایک تنظیم ہے، اس کا جو قائد ہے یا اس کے جو عہدیدار ہیں، وہ یہ لینگویج کیسے یوز کر سکتے ہیں ایک عورت کے ساتھ۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ میں خود سرپرائز ہوں۔ پھر الگ الگ تنظیموں کے نام سے وہ بندے جڑتے گئے مجھ سے۔ کبھی وہ میرے بچوں کے نمبروں پہ کچھ چیزیں بھیج رہے ہیں، انہیں تھریٹ کر رہے ہیں، کبھی میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، جس کا ان کو پتہ تھا کہ یہ فرا کے ساتھ کنیکٹ ہے، وہ کیسے یہ نہیں پتہ۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک آئی ڈی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے، یا میرا یوٹیوب پہ چینل ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے، یا الگ الگ چیزیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ان سب تک انہوں نے اپروچ کی اپنی، پھر انہوں نے وہاں تک جو گند پھیلایا،
چلو رہنے دیں، جو ہوا سو ہوا، اس بات پہ ہم نہیں آ رہے. لیکن میں ریکویسٹ کر رہی ہوں سب ان قوم پرستوں کو جو ملک سے باہر ہیں اور جو ملک میں موجود ہیں، میں آپ سب لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا نام مس یوز کیا گیا ہے. میرے پاس میسیجز موجود ہیں، میرے پاس میسیجز موجود ہیں. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں فلاں بندہ بات کر رہا ہوں، میں فلاں بندہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کریں بات. ایک عزت والی بات ہوتی ہے، ایک بہن بھائی والی بات ہوتی ہے، ایک قوم پرست والی بات ہوتی ہے. یہ وہ بات نہیں تھی. یہ سارے بندے عجیب باتیں کر رہے تھے مجھ سے، سارے بندے عجیب باتیں کر رہے تھے مجھ سے. کبھی کوئی مجھے ماں بنا رہا ہے، کبھی کوئی مجھے بہن بنا رہا ہے، اور اس ماں بہن کی وہ عزت کس طرح اچھال رہے تھے یہ لفظ میرے پاس نہیں ہے آپ کو بتانے کے لیے. سو میں ریکویسٹ کرتی ہوں سب ان قوم پرستوں سے جو یہاں موجود نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، اور جو یہاں موجود ہیں. میں دیکھیں 2 بار میں اس بات پہ زور ڈال چکی ہوں، جو یہاں موجود نہیں ہے اور جو یہاں موجود ہیں ان کا نام باقاعدگی سے مس یوز کیا جا رہا ہے. سو پلیز وہ ایکشن لیں، نہیں تو میرے آپ میسنجر پہ آئیں، میں آپ کو بتاؤں گی کس پارٹی کا نام مس یوز ہوا ہے، کس کس کا نام لیا گیا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ وہ بندے نہیں ہیں. اب میں ان قوم پرستوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے آپ دیکھیں یہ کون بندے ہیں جو آپ لوگوں کا نام استعمال کر رہے ہیں، آپ کو اس طرح پریشان کر رہے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے یا نہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہم تو ہو رہے ہیں نا بھائی، ہم تو بہت پریشان ہو رہے ہیں یہاں. اور خاص کرے میں سعودی میں جو کام کرتے ہیں میرے بھائی سندھ کے، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں یہ میرا میسج آپ آگے سے آگے پہنچائیں. سعودی ایمبیسی میں کمپلین کرنے والی ہوں، کیونکہ سعودی عرب کا نمبر مسلسل یوز ہوا ہے مجھ سے بات کرنے میں وہاں پہ کمپلین کرنے والی ہوں. اس لیے میں سب ان سندھ کے پیارے بیٹوں سے، بھائیوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے، اس دھرتی کی قسم ہے تم کو، اگر اس سندھ کے جائے ہو، اس سندھ کے بیٹے ہو، تو اپنی ماں اور بہن سمجھ کے میری مجبوری سمجھو اور میرا میسج آگے سے آگے تک لے جاؤ. اور ان سب قوم پرست بھائیوں کو، میرے بڑوں کو میری ریکویسٹ ہے آپ دیکھیں آپ کا نام کون استعمال کر رہا ہے. ہم تو سندھ میں بیٹھے یہی سمجھیں گے نا یار یہ لوگ کیوں گنڈا گردی کر رہے ہیں. ایک تو ہم پہلے ہی اتنے یہاں مشکلاتوں کو منہ دے رہے ہیں، ہماری سندھ میں بچا کیا ہے، پوری سندھ بک گئی ہے. اور جو ہمارے سورمے ہیں، جو جودے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، یہاں ہمارے جو قائد بنے ہوئے ہیں، ان کے نام پہ اوپر سے یہاں کی عورتوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. یہ ایک سوچنے کی بات ہے، یہ ایک بغاوت کی بات ہے. میں آج کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے ضرور میسج کریں، کمنٹس کریں. میں سب کے ساتھ ساری باتیں شیئر کروں گی. میں نے بہت ساری باتیں کی ہے 1.5 سال میں، کیا کیا ہو سکتا ہے سب کچھ کر لیا میں نے. جھگڑا بھی کر لیا، محبتیں بھی کر لی، ہر چیز آزما کے دیکھ لی. لیکن نہیں، اب لاسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے آؤں اور ان سب قوم پرستوں کو ریکویسٹ کروں کہ وہ دیکھیں جن کا نام مس یوز ہو رہا ہے. جی اے سندھ، جی اے لطیف.